السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی اکنامکس کے بارے میں لیکچر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ہم باب نمبر فرسٹ پڑھ رہے تھے جو کہ اس کا نام ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت. اس کے ہم نے کون کون سے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں. ان میں ٹاپکس ہیں معاشیات کا تعارف، معاشیات کی تعریف، ایڈم سمتھ، الفریڈ مارشل، پروفیسر رابن. وسعت مضمون معاشی مسئلہ اور اس کی نوعیت، انسان کا مطالعہ بحیثیت فرد یا جماعت، معاشیات علم ہے یا فن، معاشی قوانین اور ان کی نوعیت. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے ٹاپک جو ہے یہ پڑھ لیے ہیں. اور آج کا جو معاشی قوانین کا دیگر قوانین سے موازنہ، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے، آج کا ٹاپک ہے ہمارا معاشی تجزیہ کے طریقے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلی ویڈیوز جو ہے میں نے آپ لوگوں کو لیکچر دیے ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں سنے تو آپ اس لیکچر کو سننے سے پہلے وہ لیکچر لیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو پلیز آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی تجزیہ کے طریقے. اس کے اندر کیا بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ مختلف معاشرتی اور طبی علوم کے قوانین جن دو طریقوں کی مدد سے اخذ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی ایسے بتا دینا ہے کہ معاشی تجزیہ کے دو طریقے ہیں جو کہ درج ذیل بیان کیے جاتے ہیں. ان میں کون کون سے ہیں؟ استخراجی طریقہ اور استقراری طریقہ. ٹھیک ہے، یہ دو طریقے جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ طریقے ہیں اور یہ اکثر شارٹ کوسچن میں بھی پوچھ لیتے ہیں. تو استخراجی طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ استخراجی طریقہ جو ہے اس کو کلاسیکی مکتب فکر کے ماشین جو ہے جن میں ریکارڈو ہو گیا، سینئر اور جے ایس مل وغیرہ شامل ہے، انہوں نے معاشی قوانین اخذ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عام حالات سے خاص حالات کی طرف سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ مثلا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ کہ انسان فانی ہے. احمد بھی ایک انسان ہے اس لیے وہ بھی فانی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کسی بھی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتہ ہوگا کہ اگر جیسا کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی سوٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کپڑے خریدنے کے لیے، تو اگر اس کی جو قیمت جو ہے اس پہ قیمت جو ہے اس کی زیادہ ہوگی، اس کی پرائس زیادہ ہوگی تو اس کی طلب جو ہے آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ اگر اسی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو طلب ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ استخراجی طریقے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. اور ایسا کرتے وقت جو مندرجہ ذیل باتیں بتائی ہوئی ہیں انہوں نے وہ پیش نظر رکھی جاتی ہیں. ان میں باتیں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے عام حقائق منتخب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حقائق منتخب کیے جاتے ہیں پھر ان حقائق کے خاص نتائج نکالے جاتے ہیں، اور ان نتائج کو اخذ کرنے کے ان حقائق سے خاص نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان نتائج کو پھر جو نکلتے ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے، ان کو اچھے سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان نتائج اور حقائق کے باہمی رشتوں کو ہم قانون کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا استخراجی طریقہ. استقراری طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم تاریخی طریقہ استدلال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے تاریخی طریقہ استدلال بھی کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن میں استقراری طریقے کے بجائے تاریخی طریقہ استدلال کی ڈیفینیشن کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخی طریقہ استدلال کو ہی استقراری طریقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم مخصوص حالات سے عام حالات کی طرف سفر کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عام حالات سے مخصوص حالات کی طرف سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہے یہ کہ مخصوص حالات سے عام حالات کی طرف سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ احمد فوت ہو گیا اس لیے کہ وہ انسان تھا، لہٰذا انسان فانی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھا جائے کہ جب زاہد کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو اس نے اشیاء کی زیادہ مقدار خرید لی. جیسے ہی اس کی آمدنی بڑھی ہے اس نے اپنی چیزوں کی جو چیزیں خریدنی تھی ان کی طلب میں اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ اگر اسی کی آمدنی نہ بڑھتی تو اس کی طلب جو تھی وہ وہی کی وہی رہنی تھی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے مندرجہ ذیل باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مختلف حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے میں جو ہے استقراری طریقے میں سب سے پہلے اگر کسی چیز پہ مشاہدہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کے بارے میں حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی اعداد و شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اگر ماہر شماریات دیکھا جائے تو
وہ بھی کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے اس کے بارے میں اعداد و شمار کیے بغیر اپنی پوری تحقیق کیے بغیر کوئی بھی اگلا قدم نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو تھا جو اعداد و شمار اکٹھی کی جاتی ہیں، جمع کی جاتی ہیں، پھر ان کو ترتیب دی جاتی ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر نتائج نکالے جاتے ہیں، نتائج نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جن کی بنیاد پر قوانین جو ہے یہ تشکیل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا استقراری طریقہ استدلال، جسے ہم استقراری طریقہ جسے ہم تاریخی طریقہ استدلال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے جو ہے استخراجی طریقہ اور استقراری طریقہ، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں الگ الگ خوبیاں بھی موجود ہیں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی ایک کا انحصار کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کا ایک ہی وقت میں دونوں کا اکٹھا ہی کام کرنا اور ایک ہی وقت میں دونوں کا اکٹھا ہی ساتھ لے کر دونوں کو چلنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر مارشل کمراز ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سائنسی تحقیق کے لیے استخراجی اور استقراری طریقے دونوں یہ اتنے ضروری ہیں جتنا کہ چلنے کے لیے بیک وقت بایاں اور دایاں پاؤں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں کہ ہم ایک پاؤں کے ساتھ چل لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ طریقے بھی جو ہے استخراجی طریقہ اور استقراری طریقہ یہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جیسا کہ ایک وقت میں ہم دونوں پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح ان طریقوں کو بھی ایک ساتھ ہی لے کے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا معاشی تجزیہ کے طریقے۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں، اس کا اگلا ٹاپک کیا ہے، وہ ہے علم معاشیات کی اقسام، ٹھیک ہے۔ علم معاشیات یہ آپ لوگوں کو انہوں نے کچھ ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا کے دکھایا ہوا ہے کہ اس کی کتنی ٹائپس آگے بنتی ہیں۔ سب سے پہلے علم معاشیات کی اقسام کتنی ہیں، وہ ہے 2 اقسام ہیں، ایک تو نظریاتی معاشیات اور ایک ہے اطلاقی معاشیات، ٹھیک ہے۔ پھر نظریاتی معاشیات کی آگے 2 ٹائپس ہیں، جسے ہم اثباتی یا ایجابی معاشیات کہتے ہیں، اور دوسری جو اس کی ہے وہ ہے فلاحی معاشیات۔ پھر اثباتی یا ایجابی معاشیات جو ہے اس کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں، وہ ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے ہم ان پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نظریاتی معاشیات، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک جو ہوتے ہیں ان کے جو معاشی نظام ہوتے ہیں ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خصوصیات جو ہوتی ہیں زیر بحث لائی جاتی ہیں، اور حالات و قوائف کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے ان سے بنیادی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قوانین اخذ کیے جاتے ہیں ان میں قوانین کون سے ہو گئے، جیسا کہ قانون طلب ہو گیا، قانون رصد، قانون تکلیل افادہ مختتم، قانون تکثیر حاصل، اور بہت سارے قانون ہیں جو کہ نظریہ اس میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھی جائے کہ مثال کے طور پر آجروں کا طرز عمل اور صارفین کا رویہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کی نظریاتی معاشیات کی آگے 2 ٹائپس ہیں، وہ ہے ایجابی یا اثباتی معاشیات اور فلاحی معاشیات، ٹھیک ہے۔ ایجابی یا اثباتی معاشیات میں کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسے کین سائنٹسٹ نے جو ہے بیان کیا ہے، تو ان میں سب سے پہلے تھے کلاسیکی معاشی دان تھے، مثلا ریکارڈو ہو گئے، ٹھیک ہے، ریکارڈو، مل سینئر وغیرہ، یہ جو تھے معاشی دان تھے، انہوں نے بیان کیا اسے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے پروفیسر رابنز اور لارڈ کینز نے بھی اسے غیر جانبدارانہ علم کا نام دیا ہے۔ غیر جانبدارانہ علم کیسے کہتے ہیں، اچھائی اور برائی کا میں فرق بیان کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اور ایجابی معاشیات یعنی کہ یا پھر اثباتی معاشیات میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم معاشی مسائل کے اسباب و نتائج جو ہیں انہیں بیان کرتے ہیں، اور پھر حالات کا جو کا تو مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اپنی طرف سے کسی بھی رائے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی حالات ہوں ویسے ہی حالات کا جو کا تو مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انسانی جو معاشی زندگی ہیں ان کے بنیادی حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس سے جو خاص نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس سے جو خاص نتائج حاصل کیے جاتے ہیں انہیں پھر ہم قوانین کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا اثباتی یا ایجابی معاشیات۔ اس کے آگے ہمارا اگلا اس کی دوسری ٹائپ جو ہے نظریاتی معاشیات کی، وہ ہے فلاحی معاشیات۔ فلاحی معاشیات میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، فلاحی معاشیات کا آپ لوگوں نے جب ڈاکٹر الفریڈ مارشل کا ٹاپک پڑھا تھا، سیکنڈ نظریہ تھا اس کا اسی چیپٹر کا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فلاحی معاشیات میں اس میں ڈاکٹر مارشل نے کیا بتایا ہے، اس کے جو پیروکار تھے ان میں پیگو اور کینن تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مادی خوشحالی کا علم قرار دیا تھا علم معاشیات کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا رشتہ جو ہے معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود سے استوار کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر فلاحی معاشیات میں دیکھا جائے فلاح میں کہ سب سے روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب ساری جو ضروریات ہیں یہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لازمی اضافی سہولیات پر بھی زور دیا جاتا ہے، اگر ہم بنیادی ضروریات کے بغیر رہنا چاہیں
تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہوتی ہے یہ لازمی ضروریات ہے، اور اس کے بغیر ہمارا رہنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ فلاحی معاشین اسے فلاحی معاشین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجزابی معاشیات کی آگے مزید کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں ایک تو ہے جزیاتی معاشیات اور دوسری ہے کلی معاشیات، ٹھیک ہے۔ جزیاتی معاشیات میں کیا ہے، یہ ایک چھوٹے سے معنوں میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مائکرو جو ہے، اگر دیکھا جائے مائکرو کو ہم اسمال لفظوں میں لیتے ہیں، اسے ہم چھوٹے لفظوں میں لیتے ہیں، چھوٹے معنوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں معیشت کے مختلف شعبوں کا الگ الگ اور چھوٹی اکائیوں میں کی صورت میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے کہ صارف کا رویہ، اس کا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کسی شے کی طلب اور رسد کا مطالعہ کرنا، کس کی شے کی طلب اور رسد کیا ہے اس کے بارے میں سارا کچھ مطالعہ کرنا، اور شے کی قیمت کا تعین کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے اس کے اندر بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ زیر بحث بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مسائل نظریہ قیمت، اس کے بعد ہے صارف کے رویے کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پہ ہے فرم کا رویہ، تقسیم میں دولت کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہے، 4 مسائل ہیں جو کہ جزیاتی معاشیات میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پڑھتے ہیں نظریہ قیمت۔ اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی شے کی طلب اور رسد کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ اس کی قیمت کا بھی تعین کرتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ قیمتیں جو ہیں ان کی مکانیت کی آزاد معاشی نظام پر پڑنے والے اثرات بھی واضح کیے جاتے ہیں۔ قیمت کے زیادہ ہونے پر جو معاشی نظام پر برے اثرات پڑتے ہیں وہ بھی اس نظریے میں واضح کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا نظریہ قیمت۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا صارف کے رویہ کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک صارف ہے تو وہ جب بازار جاتا ہے تو اشیاء کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو ان پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں ان کو وہ کس طرح ترتیب دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو اس کے لیے ضروری اشیاء ہوگی، جو اس کے لیے زیادہ ضروری چیزیں ہوں گی، وہ سب سے پہلے ان کو خریدے گا۔ اگر اس کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ پھر باقی چیزوں کو بھی خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے رویے کا جائزہ افادہ کے رنگ میں اور عدم ترجیح کے خطوط کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ یہ خط عدم ترجیح جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ کیا خطوط ہے، کون سے خطوط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا فرم کا رویہ۔ اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ اس حصے فرم کہتے ہیں ایک یونٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس حصے میں فرم کے مقاصد اور مسائل جو ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیز مکمل مقابلے اور اجارہ داری کے تحت فرم کے توازن کی مختلف صورتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور صنعت کا توازن بھی زیر غور لایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر ایک مکمل مقابلے اور اجارہ داری کا لفظ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکمل مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل مقابلہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں۔ مکمل مقابلے کی جو منڈی ہوتی ہے اس میں 5 شرائط پائی جاتی ہیں جن کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرائط پوری پائی نہ جائے تو وہ نامکمل مقابلے کی منڈی کہلائے گی۔ وہ شرائط کون کون سے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی شرائط کون سی ہے؟ ان کی مکمل مقابلے کے تحت پہلی شرائط ان میں سب سے پہلی ہے شے کی یکسانیت، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ شے کی یکسانیت کیا ہے کہ شے کا ایک جیسا ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سبزی منڈی ہے اس میں پیاز ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، آلو ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، ایک جیسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری شرائط ہے وہ ہے خریدنے اور بیچنے والوں کی کثیر تعداد، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے گا، اگر آپ لوگ منڈی میں گئے ہوں، کبھی دیکھی ہو منڈی، تو وہاں پہ صرف ایک ہی خریدنے والا اور ایک ہی فروخت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے خریدنے والے اور بہت سارے بیچنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا تھرڈ جو شرائط ہے وہ ہے آزادانہ داخلہ اور خروج۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے آزادانہ داخلہ اور خروج کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک صارف ہے، اگر وہ چاہے کہ میں چلو کچھ دن منڈی میں جا کے کچھ سبزیاں سیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہی اپنا کام جاری رکھے گا۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس کا نہیں دل کر رہا کہ میں اپنا کام منڈی میں نہ کروں، تو وہ کسی بھی وقت اپنا سامان اٹھا کر منڈی سے باہر آ سکتا ہے اور کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں آزادانہ داخلہ اور خروج، یعنی کہ اس پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوتی
کہ اگر کوئی اندر آ گیا ہے تو باہر نہیں جا سکتا، اور اگر باہر آ گیا ہے تو اندر نہیں جا سکتا، یا پھر کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اگلا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ تھا چوتھی شرائط جو ہے وہ ہے عاملین کی رسد کا لچکدار ہونا۔ اس میں عاملین جو ہے، عاملین کا لفظ ہے، عاملین پیدائش ہے، یعنی کہ عاملین پیدائش کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 4 ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے فرسٹ چیپٹر پہ ہی، اسی چیپٹر میں فرسٹ پیج پہ ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عاملین پیدائش 4 ہوتے ہیں، جن میں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ٹھیک ہے، اور ان کی اجرت اور ان کا لگان، ان کا منافع تنظیم کا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ان کی اندر ہی تقسیم کیا جاتا ہے بعد میں۔ اور اس کی 5ویں شرائط جو ہے وہ ہے منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت۔ تو منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت ہونے ہی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک ساری جو ہے وہ منڈی کے اندر جاتا ہے تو اسے یقیناً ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسا اگر نہ ہوا تو پھر کوئی بھی جو خریدار ہے، فروخت جو بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو بھی فروخت کرنے والے کو زیادہ قیمت پہ بھی دے سکتا ہے، اور یا پھر کم قیمت پہ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صارف کا منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 شرائط تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے تحت ہی مکمل مقابلے کی منڈی کہلاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرائط جو ہے وہ پوری نہ ہو تو پھر وہ مکمل مقابلے کی منڈی نہیں کہلاتی، بلکہ وہ نامکمل مقابلے میں شامل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اجارہ داری کا بھی لفظ بتایا ہوا ہے، تو اجارہ داری میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں کہ جب بھی کسی شے کی جو پیداوار ہوتی ہے نا، اور اس کی رسد ہر ایک ہی رسد پر ایک ہی فرم یا ادارے کو کلی اختیارات حاصل ہو، اور پھر اس کا کوئی قریبی نعم البدل موجود نہ ہو، اسے اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر دیکھا جائے وابڈا والوں کے ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پورے ملک میں بلکہ ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف وابڈا والے ہی ہیں جو بجلی کو دیتے ہیں، عوام کو بجلی عوام کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ عوام کو بجلی دے سکے، تو اس لیے اجارہ داری ہے اس کے اوپر وابڈا والوں کی بجلی کے اوپر۔ وہ جب چاہے بجلی کا یونٹ میں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ تیز کر دیتے ہیں، اور جب چاہے وہ اس کا بجلی کا یونٹ جو ہے اس کے کم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اجارہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اور اس کے علاوہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں بجلی نہیں دیں گے تو ان کے پاس کوئی اور بھی ذریعہ نہیں ہے تاکہ جس سے وہ بجلی حاصل کر سکیں، تو اس لیے عوام کو ان کی جو شرائط ہے وہ قبول کرنی پڑتی ہے، اور اس کے تحت ہی اسے ہم اجارہ داری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا تقسیم دولت کا نظریہ۔ تقسیم دولت کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس میں قومی آمدنی کی تقسیم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم کن کن عاملین میں پیدائش میں ہوتی ہے؟ وہ ہے زمین ہوگی، ٹھیک ہے، زمین، محنت ہوگی، سرمایہ ہو گیا، اور ان کا منافع ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ بتایا ہوا ہے ان میں مثال کے طور پر زمین کا لگان دینا، محنت کی اجرت دینا، سرمایہ کا سود دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آجر کا منافع بھی دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ان چاروں ہی عاملین پیدائش میں ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارے تقسیم دولت کا نظریہ، جو کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے جزئیاتی معاشیات۔ اس کے یہ 4 مسائل تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو دوسری ٹائپ ہے، کس کی دوسری ٹائپ؟ یہ ہے کلی یا کلیاتی معاشیات۔ یہ کس کی ٹائپ ہے؟ یہ ہے فلاحی معاشیات کی۔ اس کی ہم نے پہلی ٹائپ پڑھ لی ہے اچھے سے۔ اب ہے کلی یا کلیاتی معاشیات۔ کلی یا کلیاتی معاشیات کسے کہتے ہیں؟ یہ میکرو کو کہتے ہیں۔ میکرو جو ہوتا ہے یہ لارج اور بڑے معنوں میں سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی ہم ڈیفینیشن لیتے ہیں کہ مثلاً اگر یہ اصطلاح لارڈ کینز نے پیش کی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصطلاح کس نے پیش کی تھی۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ لارڈ کینز نے پیش کی تھی۔ اس میں معاشیت کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ نہیں لیا جاتا بلکہ مجموعی طور پہ لیا جاتا ہے، اور مسائل کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر دیکھا جائے کہ قومی آمدنی، روزگار، مجموعی طلب، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کلیاتی معاشیات کی بدولت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کلیاتی معاشیات، اور اس کے اندر بھی جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے، یہ دیکھیں جزئی یا جزیاتی معاشیات کے اندر بھی کچھ مسائل تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اسی طرح کلی یا کلیاتی معاشیات میں بھی کچھ مسائل ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ۔ اس کے بعد ہے قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ، زر اور بینکاری، مالیات، بین الاقوامی تجارت، ٹھیک ہے۔ یہاں تک چند مسائل ہیں جو کہ انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان پہ ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ۔
اس حصے میں قومی آمدنی کا مفہوم، اسے ماپنے کے طریقے اور مطالعے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قومی آمدنی کسے کہتے ہیں۔ قومی آمدنی اسے کہتے ہیں اگر قومی آمدنی جو ہے یہ پورے ملک کی، پورے قوم کی آمدنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آمدنی کیسے ہوتی ہے؟ وہ حکومت جو ہے عوام کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے اور انہی ٹیکسز کے بدولت ہر ایک چیز پہ لگاتی ہے۔ سیل ٹیکس ہو گیا، بکری ٹیکس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سارے ٹیکس جو ہیں یہ عوام پہ لگائے جاتے ہیں۔ براہ راست کچھ ہوتے ہیں اور کچھ بالواسطہ ہوتے ہیں ٹیکس، اور انہی ٹیکسز کی بدولت ہی قومی آمدنی جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ قومی آمدنی کو پیدا کرنے کا یہ ایک سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی کہ ٹیکسز لگانا، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیکس نہ لگائے جائے، اگر عوام ٹیکس کی ادائیگی نہ کریں تو پھر یہ قومی آمدنی بھی نہیں اکٹھی ہوتی، لیکن ٹیکس کی ادائیگی سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور قومی آمدنی کا صرف بچت اور سرمایہ کاری سے رشتہ بھی پایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کی متوازن سطح کا جائزہ لیا جاتا ہے اس میں، اور ضارب و اصول اسرا کا عمل بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے روزگار، قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قومی آمدنی اور روزگار کے نظریے کے اندر آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے ایک بار، یا پھر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اتار آیا ہے تو اتار ہی ہمیشہ رہے، اور یہ نہیں کہ اگر چڑھاؤ آیا ہے تو ہمیشہ چڑھاؤ ہی رہے۔ تو اس میں قومی آمدنی میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کیوں، کیسے آتا ہے؟ جیسے ہی ہمارے ٹیکسز پہ کمی کر دی جاتی ہے تو قومی آمدنی میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہمارے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیکسز کی بدولت اگر ٹیکس کم ہوں گے تو قومی آمدنی بھی کم ہوگی، اگر ٹیکس زیادہ ہوں گے تو پھر قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکسز کی بدولت ہی ہماری قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ قومی آمدنی کی یہ جو سطح ہے یہ ہمیشہ متوازن نہیں رہتی، ایک جیسی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اس میں کبھی اتار اور کبھی چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ آگے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا زر اور بینکاری۔ تو زر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معاشیات کی زبان میں، ٹھیک ہے، پیسے کو، روپے پیسے کو ہم زر کہتے ہیں، اور بینکاری جو ہے یہ بینکوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زر کے مفہوم جو ہے، زر فرائض اور قدر میں تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی اس بینکوں کے فرائض اور کارکردگی پر نظر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو مرکزی بینک ہے ان کے زر کی رسد جو ہے کنٹرول کرنے کے طریقے، زرعی پالیسیوں کے مقاصد اور آلات کا زرِ بحث لایا جاتا ہے۔ یہ زرعی پالیسی کا انہوں نے آگے بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکزی بینک پہلے کیا ہے، کہ مرکزی بینک، ہر ایک ملک میں ایک مرکزی بینک پایا جاتا ہے جو کہ تمام چھوٹے چھوٹے بینکوں کا سردار ہوتا ہے، کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کا مالک ہوتا ہے۔ اور مرکزی بینک جو ہے، جیسا کہ ہمارا اگر پاکستان میں دیکھا جائے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ہمارا مرکزی بینک، ٹھیک ہے، یہ تمام ہمارے بینکوں کا، ٹھیک ہے، یہ میزان بینک ہو گیا، یہ حبیب بینک ہو گیا، یہ ایسے جو جتنے بھی بینک ہیں نا ان کا یہ ایک سردار ہوتا ہے، یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بینک اس کے انڈر آبزرویشن میں ہوتے ہیں، اور ان کے مرکزی بینکوں کے اندر بینکوں کی کچھ فہرستیں بھی ہوتی ہیں، جن میں ایک تو ہوتے ہیں فہرستی بینک اور ایک ہوتے ہیں غیر فہرستی بینک، یہ آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، فہرستی بینک وہ ہوتے ہیں جو کہ مرکزی بینک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مرکزی بینک ان کو آرڈر دیتا ہے وہ ان کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں وہ ان مرکزی بینک کے مطابق اپنا کام سر انجام نہیں دیتے، ان کے اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، تو اس لیے وہ غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں۔ لیکن جو فہرستی بینک ہوتے ہیں انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بھی انہیں کسی بھی قسم کا لاس ہو جائے تو وہ مرکزی بینک پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غیر فہرستی بینک کو دیکھا جائے تو وہ اس کا لاس جو ہے وہ مرکزی بینک پورا نہیں کرتا، اور مرکزی بینک جو ہے یہ ملک کے اندر زرعی پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات جو ہے سر انجام دیتی ہیں۔ اگر مرکزی بینک کو پتہ چلے کہ ملک کے اندر زرعی پالیسی جو ہے، یعنی کہ زر کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے تحت مرکزی بینک کیا کرتا ہے، مرکزی بینک اپنے پرائز بونڈز، ٹھیک ہے، اور تمسکات جو ہے یہ بازار میں فروخت کر دیتے ہیں تاکہ عوام اسے خرید سکے، اور زر کی جو مقدار ہے زر کی وہ کنٹرول میں آ سکے۔ جیسے عوام ان پرائز بونڈز کو خرید لیتی ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ آہستہ وہ مرکزی بینک کے پاس آ جاتا ہے، وہ پرائز بونڈ ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر ملک میں زر کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو ملک میں زر کی مقدار میں کمی جو ہے وہ اچھی ہے، اور نہ ہی زر
کی مقدار میں جو زیادہ ہو جائے، اگر اضافہ ہو جائے وہی اچھی ہے. تو اس لیے یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ مرکزی بینک کے ہی سپرد ہوتا ہے کہ یہ ملک میں زرعی پالیسی کو کنٹرول میں رکھے. ٹھیک ہے. اس کے آگے ہے مالیات. مالیات میں کیا بتایا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ کیسے آمدنی اکٹھی کرتے ہیں، کن کن ذرائع سے اکٹھی کرتی ہے، اور پھر ان ذرائع جو وہ آمدنی ہوتی ہے ان کو کیسے خرچ کرتی ہے، وہ عوام کی بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے یا پھر اپنے پاس اکٹھی کر کے رکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ٹیکسوں کا مفہوم ہو گیا، ان میں بہت سارے ٹیکس ہوتے ہیں، وہ ٹیکسوں کے ذریعے حکومت جو ہے اپنی مالیات کا ذریعہ بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھا جاتا ہے اس میں کہ حکومت جو ہے ان مالیات کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس کس طریقے سے خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا بین الاقوامی تجارت. بین الاقوامی یعنی کہ دونوں باہر کے ممالک کے ساتھ بھی تجارت کی جائے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس تجارت کے وجود میں آنے سے متعلق نظریہ کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس میں فوائد و نقصانات بیان کیے جاتے ہیں. ادائیگیوں کے توازن اور تجارت کے توازن میں فرق واضح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے کہ ہمارا پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر چاول ہوگی، گندم، کپاس، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اگر بین الاقوامی ممالک میں اگر کسی ملک کو، افغانستان کو یا پھر کسی بھی اور کو، انڈیا کو یا پھر کسی بھی اور ملک کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، ان چیزوں میں سے چاول میں سے، گندم میں سے، کپاس میں سے، امریکہ کو پڑ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر چائنا کو پڑ جائے، تو یہ پاکستان جو ہے پھر ان کی جو ضرورت کو پورا کرے گا. اور اگر پاکستان کو کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑ جائے گی جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان کے پاس موجود ہے، تو پاکستان ان سے لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. تو اسے کہتے ہیں تجارت، بین الاقوامی تجارت. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کلی یا کلیاتی معاشیات کے اندر جو تھے کچھ مسائل جو تھے وہ زیر بحث لائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اس کے ساتھ جو تھی اس کی دوسری ٹائپ وہ ہے کلیاتی معاشیات. ٹھیک ہے. یہ ہم نے صرف اور صرف ابھی نظریاتی معاشیات کو ہی ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں اطلاقی معاشیات. اطلاقی معاشیات کیا ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.